اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک۔ ابھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی 2 آیات آئیں گی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چلے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللہ تی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام عالم پر، تمام دنیا والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی آدمی، ان نفس، بابت کسی آدمی کے، یعنی کوئی آدمی کسی کے کچھ کام نہیں، شیئن، کچھ بھی، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، فائدہ دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ ہم وہ، ولا، اور نہ ہم ان کی، ینصرون، مدد کی جائے گی۔ فرمایا، بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی۔ بڑے اہم پوائنٹ آئے ہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تبصرے کیا کریں، ہم اس کی تشریح کیا کریں، یہ تو سیدھی سیدھی باتیں اللہ کی، ایسے اگر ہم اتنا ہی سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بدل دے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، منصب امامت کا عطیہ، دین الہی کی دعوت، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہی، وَإِذَا، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّہُنَّ، پس پورا کر دیا ان کو۔ میں کئی دفعہ کہتی ہوں کتنی دیر لگائی، اللہ نے ادھر حکم دیا، ادھر پورا کر دیا، سوچا ہی نہیں، تھوڑا سا بھی اپنا دماغ نہیں دوڑایا۔ ہم تو مشورے کا لگ جاتے ہیں، ہم تو اللہ کی صلاح کرتے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں، اللہ کا حکم ہو اور ہم مشورے کریں، کسی مشورے کی ضرورت نہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا، اس کو پورا کر دینا ہے۔ جب پورا کر دیا تو پھر ہوا کیا، فرمایا، قولا، فرمایا، انی، بے شک میں، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، رہنما۔ اور دیکھ لیں ہمارے حالات، ہم امامت کو کیا سمجھتے ہیں، اتنی شان والی یہ ایک منصب ہے، یہ جس کو بھی مل جائے، بڑی عزت والا مقام ہے یہ۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو انسان کا وہی بشری ایک، جب سب سے پہلے دھیان جاتا ہے تو اپنی اولاد کی طرف ہی جاتا ہے۔ قالا، کہا ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ قالا، فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچا کرتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اب آزمائش کیا تھی وہ دیکھ لیں، ہم کتنی باتیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آگ میں ڈالا،
جب ڈالنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے فرشتہ آیا، پوچھا کہ مدد کی ضرورت، کہنے لگے اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، میں خود پوچھ کے آیا ہوں۔ کہنے لگے میرے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی۔ تو دیکھ لیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے ذریعے کوئی نہیں، ڈائریکٹ ہی کہا میرے لیے کافی، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو پھر ڈائریکٹ ہی حکم دے دیا۔ ایسے ہی بہت ساری آزمائشیں آئیں جس میں پورے اترتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر امامت، منصب امامت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ وائز، اور جب جالنا بنایا ہم نے البیتا بیت اللہ کو مثابتاً اکٹھا ہونے کی جگہ، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، و امناً، اور امن، یعنی خانہ کعبہ جو ہے یہاں امن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اس کی یہ بتائی کہ خانہ کعبہ پوری دنیا کے اندر ایک امن والی جگہ ہے۔ جو یہاں پر آ جائے گا بے شک وہ جیسا بھی گناہ گار ہے، کوئی اس کو وہاں پہ کوئی نہیں پکڑ سکتا، اتنا امن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے بھی وہاں پر کسی کی مجال نہیں ہے، سب جیسے بھی ہوں جا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا، اور حکم دیا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی، نماز کی جگہ، واحدنا، اور حکم بھیجا ہم نے الی طرف ابراہیم، ابراہیم کی، و اسماعیل، اور اسماعیل کی، کیا کرو؟ ان کے طہرا، پاک صاف رکھو، بیتیا، میرا گھر، کس کے لیے؟ للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ بڑے اب ہم مسجدیں ہیں نا، اس کی حفاظت جو بھی کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے پروردگار، اجعل، بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور روزی دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من، جو آمن، ایمان لائے، منہم، ان میں سے۔ یہ شرط خود ہی لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پیچھے کہا تھا نا کہ اس وقت کا یا اللہ میری اولاد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو اب روزی کی جب دعا کی تو پھر خود ہی ایک قید لگا دی، یا اللہ روزی دے ان کو جو ایمان لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ پھلوں سے روزی دے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، جو بھی لوگ ہوں، باللہ، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور دن قیامت کے، دن آخرت کے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ومن، اور جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، پس فائدہ پہنچاؤں گا اسے، اس کو، قلیلاً، تھوڑا، پھر کیا کروں گا؟ ثم، پھر، اضطرہ، مجبور کر دوں گا اس کو، الی، طرف، عذاب النار، دوزخ، عذاب آگ کا، و
بئسا اور وہ بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ کیسی جگہ، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وائز، اور جب یرفع اٹھاتا تھا ابراہیم القواعد بنیادیں، یعنی تعمیر پہلے سے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا، بنیادیں قواعد بنیادیں من البیتی گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل، تو دعا کیا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل قبول کر منا ہم سے، انکا بے شک تو انتا تو ہی السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے۔ فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کیا دعا کی، ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا اور کر بنا دے ہمیں مسلمین فرما بردار لکا اپنے لیے، ومن ذریتی اور اولاد سے نہ ہماری۔ اچھا ایک بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سا کام کر رہے تھے جس کے لیے اتنے فکر مند بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ اب ہماری دیکھ لیں کہ تھوڑی سی ہم کوئی کریں صحیح نیکی تو ہمارے رویے کیا ہیں، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب بھی نیکی کریں ہمارے اس کارنامے کے اوپر نہ دھیان اس طرف رہنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول بھی فرما لے۔ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، کسی کا بھلا کریں، کچھ کریں، تو اس میں ہماری توجہ جو اس طرف رہنے چاہیے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، ربنا ہے ہمارے پروردگار وجعلنا اور کر دے ہمیں مسلمین فرما بردار لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی، امت مسلمتاً فرما بردار لکا اپنا، اور وارنا اور دکھا ہم کو مناسکنا حج کے قاعدے، وتب علینا اور توبہ قبول کر ہماری، انکا بے شک تو انتا تو ہی التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان۔ یہ دعائیں یاد بھی کر لیں اور اس کو پڑھا بھی کریں، میرے سمیت میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتی ہوں، اپنے تمام سننے والوں سے کہتی ہوں، یہ دیکھ لے کتنی بہترین دعائیں ہیں، ہم اس کو زبانی یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ دعا پڑھنی نہیں ہوتی، دعا مانگنی ہوتی، مانگا کریں اللہ سے۔ اور کیا دعا ہوا، ربنا اے پروردگار ہمارے، وبعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا آیتیں تیری، ویعلمہم اور سکھائے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، انکا بے شک تو انتا تو ہی العزیز غالب الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ دعاؤں کو میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو بھی ہم نیکی کریں ہمارا دھیان اس طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اور اگلی دعا ہے، پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی یہ گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو،
اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ والی دعا جو ہے 2500 سال یا 2500 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جو قبول کیا، ظہور میں 2500 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ والی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اس وقت اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے۔ اب یہ کتاب کی بات آ گئی، اور کتاب اور دنائی کتاب کے علاوہ دنائی کہیں بھی نہیں، کتاب اور دنائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، یہ سب کتاب سے ملے گا۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔